बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम दो तीन मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की जेल मुलाकातों के हवाले से बड़ी अहम समाअत थी। उस समाअत का अहवाल आपके सामने रखेंगे कि शोएब शाहीन उसमें पेश हुए थे। अदालत ने अहम ऑब्जर्वेशंस भी दी हैं। वो मामला किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है। अडयाला जेल के हुक्काम ने रिपोर्ट भी जमा करवाई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस पर बात करेंगे। सनम जावेद केस से मुतल्लिक बात करेंगे कि अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत के सामने आज अटॉर्नी जनरल ने बयान दिया कि सनम जावेद को किसी केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद FIA जो है वो उसके हवाले से आज दलाइल FIA के प्रोसिक्यूटर जो है वो देते हुए हमें नजर आए। इसके अलावा लाहौर में बात करेंगे कि लाहौर में इमरान खान की जो जमानतें खारिज हुई थी, उन जमानतों के हवाले से भी केसेस थे, उनके हवाले से क्या अपडेट है वो आपके सामने रखेंगे कि मामला किस तरफ जो है वो जा रहा है। मखसूस नशिस्तों के केस में भी इलेक्शन कमीशन का इजलास था, अब उसमें क्या होने जा रहा है। चार मौजूआत हैं, चारों पे हम डिटेल में बात करते हैं। अब हमारे साथ रहिए। यूट्यूब चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करते हैं फ़ौरन आपको मिल जाया करे। गांव से आपसे मुखातब हूँ। आज के सबसे पहले मौजू पे हम आते हैं। इमरान खान की जानिब से शोएब शाहीन एडवोकेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जो है वो दायर कर रखी है कि उनकी जो मुलाकातें हैं वो स्मूथली नहीं हो रही। एक जो मुलाकातें हैं उनमें हर्डल्स क्रिएट की जाती हैं। उन मुलाकातों में जो कागजात हैं वो अंदर नहीं ले जाने दिए जाते। मल्टीपल जो है वो उसमें ऑब्जेक्शंस हैं जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल हैं या अडयाला जेल के हुक्काम है उन पर। तो उस हवाले से जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक खान ने समाअत की है और पिछले दिनों जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक खान उनकी जानिब से ये कहा गया था कि अगर जो है वो मुलाकातें स्मूथ ना हुई और अगर अडयाला जेल के हुक्काम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बार बार की डायरेक्शंस पर अमल ना किया तो अदालत जो है वो इस हवाले से अदालत जो है वो देखेगी कि कोई ऐसा तीसरा जो है वो वेन्यू बनाया जाए कि जहाँ पे जे हो सके उनकी मुलाकात जो है वो यकीनी बनाई जा सके। इमरान खान के खिलाफ 200 से ज़ायद जो है वो मुकदमात में आज की जो समाअत थी उसमें अदालत ने एक तो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल जो है वो उन्होंने जो अदालत में रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई, जिसमें शोएब शाहीन एडवोकेट उन्होंने ये मौका इख्तियार किया कि हमें देखने दें कि कहीं जेल समातों की मुलाकातों को शामिल तो नहीं किया गया। अदालत में शोएब शाहीन ने यह भी कहा कि हमारे दोनों अपोजिशन लीडर्स, मतलब जो कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं और जो सूबाई असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं, दोनों अपोजिशन लीडर्स समेत रहनुमाओं को 4 घंटे खड़ा रख कर मुलाकात नहीं कराई गई। अदालत ने हफ्ते में 2 बार मुलाकातों का SOP बनाने का हुक्म दिया था। मतलब SOP ये था कि एक दिन उनकी फैमिली की और दूसरे दिन वकला की मुलाकात होगी या PTI के रहनुमाओं की। तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने यह कहा अदालत के सामने कि अडयाला जेल जाने वाले अफराद का मुतालबा था कि सब की एक साथ मुलाकात कराई जाए। इमरान खान की मुकदमात में नुमाइंदगी करने वाले वकला आते ही नहीं। सियासी तौर पर मुतहरिक वकला बानी इमरान खान से मुलाकात के लिए आते हैं। ये एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने ये अदालत के सामने जो बात रखी। यहाँ पर सरदार इजाज़ इसहाक खान उन्होंने कहा कि इमरान खान पर 200 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक खान के रिमार्क्स ये भी थे कि ये एक सियासी नताइज वाले ही केसेस हैं और अदालत ने यह भी कहा कि आप ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये सब जेन्युइन केसेस हैं। सरदार इजाज़ इसहाक खान ने यह भी कहा कि मरकजी वकला मुलाकात करके हदायत अदालतों में पेश होने वाले वकला को देते होंगे। एडवोकेट जनरल जो है वो शोएब शाहीन एडवोकेट ने यह कहा कि हमारी गाड़ियां जेल से 1.5 किलोमीटर जो है वो पीछे खड़ी करवा दी जाती हैं और उन्होंने यह भी कहा कि इमरान खान और मुलाकात करने वालों के दरमियान बड़ा शीशा लगाया गया है अडयाला जेल में। और शोएब शाहीन ने यह भी कहा कि कोई दस्तावेज जो है वो नहीं ले जा सकते और ऊंचा बोलना पड़ता है क्योंकि एक शीशा लगा हुआ है तो उसमें हमें लाउड जो है वो बोलना पड़ता है। यहाँ पर सरदार इजाज़ इसहाक खान उन्होंने ये भी कहा कि ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है, कोई दस्तावेज देखने से नहीं रोक सकते। आइंदा ऐसा किया गया तो मैं तौहीन अदालत के नोटिस जारी करूंगा। और सरदार इजाज़ इसहाक खान उन्होंने ये भी कहा कि ये इंसाफ के अमल में रुकावट डालने के मुतरादिफ है कि अगर आप मुलाकात नहीं करने देंगे PTI के वकला को उस तरह इमरान खान से स्मूथली
تو پھر آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا اندیہ جو ہے وہ دیا ہے سردار اعجاز اسحاق خان نے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان سے ملاقات کرنے والے بھی جیل حکام کے ایس او پیز پر عمل کریں۔ مطلب ایک طرف اگر ملاقات کروانے میں کوئی ایشوز آ رہے ہیں تو وہ تو عدالت جو ہے اس کو دیکھے گی، ریزالو کرے گی، لیکن جو ملاقات کرنے جاتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ ان ایس او پیز کا ضرور جو ہے وہ خیال کرے، یہ کہا عدالت نے۔ شعیب شاہین نے کہا کہ ہم کاغذ کا ٹکڑا لے کر جا سکتے ہیں، نہ باہر لا سکتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ یہ قابل قبول نہیں، اور ایڈوکیٹ جنرل نے کہا ہم پھر بھی ان کو موقع جو ہے وہ دیتے ہیں، اور عدالت نے کہا کہ یہ آپ کوئی احسان نہیں کر رہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جو ہے، ظاہر سی بات ہے اسلام آباد کے جو ہے وہ پراسیکیوشن آپ یہ سمجھیں کہ ان کے نمائندے ہیڈ ہیں، اور ان کی جانب سے بات بڑی معنی خیز تھی کہ ہم پھر بھی ان کو موقع دیتے ہیں۔ تو عدالت نے کہا کہ آپ کوئی احسان نہیں کر رہے۔ سردار اعجاز اسحاق خان نے یہ بھی کہا کہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ اس سب سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ عدالت نے اس کیس کی مزید سماعت چھٹیوں کے بعد 13 سپٹمبر تک ملتوی کی ہے، اور اڈیالہ جیل کے حکام کو کہا ہے کہ آپ اس حوالے سے رپورٹ جو ہے وہ جمع کروا دیں، عدالت اس کو دیکھے گی اور اس کے بعد عدالت اپروپریٹ آرڈر جو ہے وہ جاری کرے گی۔ یہ ایک معاملہ ہوا۔ دوسرا معاملہ بھی بڑا اہم ہے، اس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی نے جو ان کی توشہ خانہ میں ابھی حال ہی میں جو گرفتاری ہوئی تھی، اس گرفتاری کو چیلنج کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اور آج چیلنج کی گئی جو پٹیشن ہے اس میں ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ اس گرفتاری کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اب اس میں 8 روزہ فزیکل ریمانڈ بھی ہو چکا ہے، اور اس میں سے بھی 4-5 دن گزر چکے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ عدالت کیسے لگتی ہے، لیکن اس پٹیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو سیاسی انتقام کے لیے جعلی مقدمات میں بغیر جواز گرفتار کیا گیا۔ سیاسی مخالف وفاقی اور پنجاب حکومت عمران خان اور بشریٰ بی بی کو زیر حراست رکھنا چاہتے ہیں، اور دونوں ملزمان کو طلبی کے نوٹسز کے خلاف درخواستیں زیر سماعت ہونے کے دوران گرفتار کیا گیا۔ اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 15 جس دن یہ فیصلہ آیا جو سیشن کورٹ ہے اسلام آباد کی، تو ایک تو وہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ عمران خان کے وکلا اگر وہ ضمانتیں پہلے دائر کرتے تو یقینی طور پر ان کو بہتر ریلیف مل سکتا، لیکن انہوں نے اس دن ضمانتیں دائر کی جس دن امکان تھا کہ ان کو بریت ان کی ہو سکتی ہے اس عدت والے کیس میں۔ تو اس دن ہوا یہ کہ ضمانتیں تو دائر ہو گئیں، لیکن اس پہ نوٹس بھی ہو گیا 15 جولائی کے لیے، لیکن اس دوران اس نوٹس کے باوجود ان کو گرفتار کیا گیا۔ تو یہی پوائنٹ وہ لکھ رہے ہیں کہ نوٹسز ہو چکے تھے، اس دوران گرفتار کیا گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست زیر سماعت ہونے کے دوران گرفتاری بدنیتی کا ثبوت ہے، اور سیاسی مخالفین نیب کو مسلسل سیاسی انتقام کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور اعلیٰ عدالتیں اپنے فیصلوں میں زور دے چکی ہیں کہ محض مقدمہ درج ہونے پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ امپورٹنٹ جو ہے وہ معاملہ ہے جس میں نیب کی توشہ خانہ کیس میں جو گرفتاری کی تھی عمران خان کی، اس گرفتاری کو بنیادی طور پر جو ہے وہ غیر قانونی قرار دے کر، کالعدم قرار دے کر جو ہے وہ گرفتاری ختم کرنے کی استدعا کی گئی ہے عمران خان اور بشریٰ بی بی کی جانب سے اس معاملے میں۔ تیسرا معاملہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں آج بڑی اہم سماعت تھی۔ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کے جو 3 انسداد دہشت گردی عدالت کے جو 3 مقدمات تھے، ان مقدمات کے حوالے سے یہ سماعت تھی۔ اس میں عمران خان کی جو ضمانت قبل از گرفتاری کی جو درخواستیں ہیں وہ خارج ہو گئی تھی انسداد دہشت گردی عدالت سے، تو اس معاملے کو لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ عمران خان کی جانب سے چیلنج کیا گیا ہے، اور جو ریمانڈ دیا ہے لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کا 10 دن کا، یہ 9 مئی کے مقدمات میں، ان مقدمات میں جو ریمانڈ کا معاملہ ہے، آرڈر ہے ATC کا، اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور سلمان صفدر نے یہ 12 درخواستیں دائر کی ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ ATC نے جسمانی ریمانڈ دیتے وقت ریکارڈ کا درست جائزہ نہیں لیا، جیل میں قید ہوں، پولیس پہلے بھی تفتیش کر چکی ہے، جسمانی ریمانڈ دیتے وقت قانون کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا، اور لاہور ہائی کورٹ کے ATC کی جانب سے 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کو کالعدم قرار دیا جائے۔ یہ عمران خان نے اپنی اس جو ہے وہ درخواست میں کہا ہے کہ جس میں ریمانڈ کو بنیادی طور پر جو ہے وہ چیلنج کیا ہے عمران خان کی جانب سے سلمان صفدر نے۔ اس کے علاوہ
عمران خان کی جو 3 وہ جو انسدادی دہشت گردی عدالت میں ضمانتیں خارج ہوئی تھیں، وہ ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں تھیں، ان درخواستوں پر بھی اعتراضات لگائے تھے جو رجسٹرار ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے ان اعتراضات کو لاہور ہائی کورٹ نے آج سماعت کی ہے اور ان اعتراضات کو ختم کر دیا ہے۔ جسٹس شہرام سرور چودھری کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے ان درخواستوں پر سماعت کی ہے، اور آفس کا اعتراض تھا کہ درخواستوں میں عمران خان کے انگوٹھے کے نشانات نہیں ہیں، اور ایک مقدمے کی درخواست میں ایف آئی آر کی کاپی جو ہے وہ ساتھ منسلک نہیں ہے، یہ جو ہے وہ اس میں لگایا گیا تھا۔ تو جو لاہور ہائی کورٹ ہے ان کی جانب سے اعتراضات ان درخواستوں پر جو ہے وہ ختم کر دیے گئے ہیں، اور ان درخواستوں کو اب سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، نمبر لگا کر، جس طرح پٹیشن پر نمبر لگایا جاتا ہے تو اس پر نمبر لگا کر جو ہے وہ فکس کرنے کی ہدایت جو ہے وہ کی گئی ہے۔ آخری موضوع ہمارا ہے صنم جاوید کیس، جس میں آج اٹارنی جنرل اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوئے، اور اٹارنی جنرل نے یہ بتایا کہ صنم جاوید کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے کیا آج جو ہے وہ شغل لگا رہا ہے۔ تو آگے یہ بھی کہا اٹارنی جنرل نے کہ اٹارنی جنرل کے مطابق بلوچستان پولیس بھی راہداری ریمانڈ کے لیے عدالت سے رجوع نہیں کرے گی، اور اٹارنی جنرل کے مطابق صنم جاوید پنجاب میں اپنے گھر جانے کے لیے آزاد ہیں۔ درخواست گزار کی جانب سے اٹارنی جنرل کی یقین دہانیوں پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ صنم جاوید کی بازیابی کے لیے دائر درخواست نمٹائی جاتی ہے، اور صنم جاوید کو سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے انتہائی محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے، یہ کہا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے، اور یہ بھی کہا کہ صنم جاوید کو کے وکیل کی جانب سے محتاط رویہ اختیار کرنے کی یقین دہانی جو ہے وہ کرائی گئی ہے، یہ عدالت نے کہا ہے، اور بڑا اہم جو ہے وہ معاملہ ہے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ فردر کیا ہوتا ہے، اور جو اس میں شغل لگا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایف آئی اے کے پراسیکیوٹر آج اسلام آباد کی کچہری میں جا کر انہوں نے پورا کیس لڑا ہے۔ اٹارنی جنرل جو ہے وہ وفاقی حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے، اٹارنی جنرل کا کہنا یہ کہ ہم کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کریں گے، مطلب ایف آئی اے کہہ رہی ہے ہم بھی گرفتار نہیں کریں گے، سی ٹی ڈی کہہ رہی ہے ہم بھی گرفتار نہیں کریں گے، پولیس کہہ رہی ہے ہم بھی گرفتار نہیں کریں گے، سب کی نمائندگی ہوتی ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ ایف آئی اے کے پراسیکیوٹر جو ہے وہ نیچے جا کے کیس لڑ رہے ہیں۔ پھر جو افضل مجوکا صاحب ہیں انہوں نے پھر آج کہا ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ اب دیکھتے ہیں کہ افضل مجوکا صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز منگوائے ہیں، وہ آرڈر منگوا کر کل اس پر جو ہے وہ فردر فیصلہ کریں گے۔ تو یہ آج کا ہماری ولاگ تھا، آپ کو پسند آیا ہوگا یقیناً، اس پہ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔